پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ عليك. اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے, کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. اور لوگ کے لیے خوف کس بات کا ہوگا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا, چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے, تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا, کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, میرا خیر ہے ہی نہیں, کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور سنیے رفعت الاقلام. دیکھو نوجوان, قلمیں اٹھا لی گئی ہیں, وجفت الصحف, اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. یہ ہے وہ اللہ کا علم, اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے. اس کی قلم اٹھا لیے گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا, 3 گھنٹے ختم ہو گئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم رک جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہک تھا, یہاں امامک ہے, امام مطلب ایک ہی ہے, اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں, اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی, آپ کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا, بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام و زکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں, جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی.
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا نا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر دے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑ کٹ جائے گی۔